کا یہ معجزہ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فضل عظیم ہے، اور معراج النبی حضور کی تسلی قلب کا سامان ہے۔ اللہ کا اپنے حبیب کو عروج عطا فرمانا ہے، یہ انسانیت کا عروج ہے، یہ ابدیت کی معراج ہے، جس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ جناب اسراء ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمانا، یہاں آپ کا عروج ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک یعنی عالم ملکوت تک حضور جان عالم کی رسائی ہے، جو کہ سیکنڈ سٹیپ ہے، یعنی دوسرا مرحلہ ہے کہ جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے یعنی جو تھرڈ سٹیپ ہے، اسے جناب اعراج یعنی عروج کہا جاتا ہے، یعنی اب بات ہو رہی ہے یہاں سے بھی آگے، یعنی جنت، سدرۃ المنتہا، مستوی جنت اور ما فوق العرش، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ عرش اور ما فوق العرش حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تک رسائی ہو رہی ہے، تو کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلاغ العلا بکمالہ۔ میں محترمہ سعدیہ دانش سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت اور والہانہ انداز میں عقیدت پیش کریں۔ بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ باغ خلیل کے گلے گلے زیبا کی رات ہے، باغ خلیل کے گلے زیبا کی رات ہے، مسند فیروز منصب اعلیٰ کی رات ہے،
کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، جانے خیالوں منائے رنگے سخن بری، جانے خیالوں منائے رنگے سخن بری، بے کس نواز گئے سو والا کی رات ہے، بے کس نواز گئے سو والا کی رات ہے، مسند فیروز منصب اعلیٰ کی رات ہے، مسند فیروز منصب اعلیٰ کی رات ہے، اس نے جناب جلوائے جانا کو ہے شرف، اس نے جناب جلوائے جانا کو ہے شرف، تابوت توان جانے، تابوت توان جانے، مسیحا کی رات ہے، مسند فیروز منصب اعلیٰ کی رات ہے، جانے ستم زدہ پہ یہ ایسا کرو شاہ، جانے ستم زدہ پہ یہ ایسا کرو شاہ، معروف یہ تو مالک و مولا کی رات ہے، معروف یہ تو مالک و مولا کی رات ہے، معروف یہ تو مالک و مولا کی رات ہے، باغ خلیل کے گل زیبا کی رات ہے، مسند فیروز منصب اعلیٰ کی رات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس موقع پہ میں آپ کی سمتاؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ امت محمدیہ کے ہم لوگوں کے ان جنرل کیا معمولات ہونے چاہیے اس مبارک شب؟ کبھی معراج، کبھی شب برات، تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ کتنے سعادت مند ہیں لوگ جو ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں،
اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہوتے ہیں، مصیبتوں اور بیماریوں سے پناہ مانگ کر اس سے خلاصی حاصل فرماتے ہیں۔ مہربان رب سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے تو میں تیرے گناہوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا کر تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ندا آتی ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کی رزق کی تنگی دور کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بخشایا جاتا ہے۔ ندا صاحبہ، روایت ہے کہ جو اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پوری رات نوافل کی ادائیگی کرے گا، دن کا روزہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس مبارک رات میں نوافل کی ادائیگی کریں، تلاوت قرآن پاک سے اس رات کو بسر کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے ایک نہر دیکھی جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ تو انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ نہر کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ نہر ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں گے۔ تو اس رات میں ہم کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کریں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا۔ اور دیکھیے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین سے عرش بری پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں کہ سکون دل کا خزانہ وہاں سے ملتا ہے۔ چلو مدینے کہ سب کچھ وہاں سے ملتا ہے۔ دلوں کے درد کا ذکر رسول ہے درما، حیات روح کا ساما وہاں سے ملتا ہے۔ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگنا مسلم، خدا کے بعد اسی آستان سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت پیارے میسیجز، اب کیا بولا جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو زبوں حالی ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہو چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ان شارٹ کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے، پروٹوکول اور اسٹیٹس کو سمجھتے ہوئے، یہ وہ نبی ہیں کہ جو تمام انبیاء کی سرداری فرما رہے ہیں، اقتداء فرما رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں اتنا عروج عطا فرمایا ہے اور آپ ان کے ماننے والے ہیں، اور اپنے اعمال پہ جب نگاہ ڈالیں تو کہیں شرمندگی تو نہیں ہوتی؟ سوچئے گا۔ بات یہ ہے کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام ہو۔ اے کاش کہ ہماری زندگیاں قرآن و سنت کے نور سے منور ہو جائیں۔ میں ہماری بہت پیاری بہن، ہم سب کی پسندیدہ عالم اسلام کا معروف نام محترمہ عزیزتی حبیبتی میں کہتی ہوں، حوریہ فہیم قادری سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں
حضور جان عالم صاحب معراج کی شان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد قصیدہ معراج کورس کی شکل میں ساری بہنیں پیش کریں، اور آخر میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے درود تاج کا بھی نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو یو حوریہ فہیم قادری۔ عطا قادر کھلا ہوا ہے، عطا قادر کھلا ہوا ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، حبیب رب کا یہ معجزہ ہے، حبیب رب کا یہ معجزہ ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ 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 ہے پاک جس نے انہیں بلایا، جمال بے پردہ بھی دکھایا، ہے پاک جس نے انہیں بلایا، جمال بے پردہ بھی دکھایا، تو جہان سارا سجا ہوا ہے، جہان سارا سجا ہوا ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ 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 ہے، جو ہمیں نہ بھولے، اور ملے گی بخشش انہیں کے صدقے، جو ہمیں نہ بھولے، ملے گی بخشش انہیں کے صدقے، تو نگاہ رحمت کی انتہا ہے، نگاہ رحمت کی انتہا ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ 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 ہے۔
کرم یہ ہم پر حضور کا ہے، کرم یہ ہم پر حضور کا ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ 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 ہے۔ اور نبیوں والے نبی کی مدحت ملی گئی فیصل حسن سعادت، نبیوں والے نبی کی مدحت ملی گئی فیصل حسن سعادت، تو تمہارا گھر جو برابر ہے، تمہارا گھر جو برابر ہے، یہ شان معراج مصطفیٰ 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 ہے۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سوار براق و امیر علم، دافعِ ہر بلا دافعِ ہر وبا، دافعِ قحط و امراض رنج و الم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مغری قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم کا باغ وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا صرف اللہ معبود ہے، بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ، بخشوائیں گے ہر ایک گناہگار کو، ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خاریاں، رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو، صاحب
صاحب راج وہ صاحب تاج وہ صاحب راج وہ دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہے وہ رتبہ قاب قوسین جن کو ملا دونوں ہی مشرقوں مغربوں کا وہ رب حاصل ان کو خطاب اس کے محبوب کا جد امجد ہے حسنین کے اور ہر جن و انسان کے آقا مولا ہے وہ باپ قاسم کے بیٹے ہے عبداللہ کے اور نور الہی کا جلوہ ہے وہ صاحب تاج وہ صاحب راج وہ صاحب تاج وہ صاحب راج وہ اے فدایان نور جمال حسین آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام اے فدایان نور جمال حسین آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام جیسے حق بیجنے کا ہے بیجو بسد احترام و محبت درود و سلام صاحب تاج وہ صاحب راج وہ صاحب تاج وہ صاحب راج وہ شہ سوار براق و امیر علم دافعے ہر بلا دافعے ہر بابا دافعے قحط و امراض رنج و علم صاحب تاج وہ صاحب راج وہ میرے محمد بنے ہیں دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا میرے محمد آقا بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے طرب کے ساما ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے میرے محمد آقا بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا بہار کو شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار کو شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک ملک اپنی لے میں ادھر انا دل کا بولتے تھے ہم بولتے تھے ملک فلک اپنی لے میں ادھر انا دل کا بولتے تھے میرے محمد آقا بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا وہاں فلک
سے نفحات اٹھ رہے تھے، اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار، ہنستے آتے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ میرے محمد آقا بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ میرے محمد آقا بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد